اسی طرح حضرات ذکر شیخ ناصر البانی کی ایک اور کتاب ہے تمام منن فی تعلیق علی فقہ السنن۔ یہ اصل میں سید سابق مصری کی کتاب تھی فقہ السنہ۔ اس کی حدیثوں کی تحقیق، تخریج اور ان کی حدیثوں کی تشریح شیخ ناصر البانی نے تمام منن کے نام سے کی۔ تو اس میں بھی شیخ ناصر البانی نے اپنے موقف کے پہلے تشہد میں درود پاک اور دعا مانگی جا سکتی ہے، اس پر انہوں نے دلائل لکھے، وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حضرات ذکر اصل میں یاد رکھیں، یہ جو کتاب تھی فقہ السنہ، یہ سید سابق مصری کی کتاب تھی۔ تو اس میں سید سابق مصری صاحب نے تشہد اول کے باب میں یہ لکھا کہ تشہد اول میں تخفیف کی جائے گی، اور تخفیف میں انہوں نے لکھا کہ تحیات کو عبد و رسول تک پڑھا جائے گا اور اس کے بعد نمازی کھڑا ہو جائے گا۔ اب اس پر شیخ سید سابق مصری نے ابن قیم کا حوالہ پیش کیا، وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ تو اس کی جو وضاحت تھی، یا اس کی جو اس پر شیخ ناصر البانی نے جو تعلیق لکھی یا اس کی جو تشریح کی، کیونکہ شیخ ناصر البانی کا یہ موقف تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی پہلے تشہد میں درود پاک اور دعا مانگی جا سکتی ہے، تو اس لیے شیخ ناصر البانی نے سید سابق مصری کے اس موقف کا رد لکھا۔ تو اب تمام منن میں شیخ ناصر البانی نے کیا لکھا وہ ملاحظہ فرمائے۔ یہ تمام منن شیخ ناصر البانی کی کتاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر 224 ہے۔ تو 224 پر اصل میں سید سابق مصری نے جو باب باندھا، وہ باب تھا من التشہد الاول، پہلے تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے۔ تو اس میں انہوں نے جو اصل فقہ السنہ تھی، اس کے اندر انہوں نے وہاں احادیث بھی نقل کی تھیں، اور جس احادیث بھی نقل کی تھی اور محدثین کے اقوال بھی نقل کیے تھے۔ شیخ ناصر الدین البانی ان کی طرف یہاں اپنی تمام منن کے اندر اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، قولو فی استحباب التخفیف فیہ قال ابن القیم لم ينقل انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ وعلی آلہ فی التشہد الاول۔ شیخ ناصر البانی فرماتے ہیں کہ سید سابق مصری کا قول تشہد میں تخفیف کے مستحب ہونے کے بارے میں، یہ قول کون سا کہ ابن قیم نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لم ینقل نہیں ہے منقول، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا لم ینقل نہیں نقل کیا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر یا اپنی آل پر تشہد اول میں درود پاک پڑھا ہو۔ ومن استحب ذالک، آگے ابن قیم کہتے ہیں ومن استحب ذالک فانما فہمہ من عمومات و اطلاقات، یعنی شیخ ابن قیم کہتے ہیں کہ جس شخص نے بھی پہلے تشہد کے اندر درود پاک کو پڑھنے کا استحباب کا قول کیا کہ درود پاک پڑھنا مستحب ہے، تو اس نے جو مطلقاً احادیث تھیں یا جن احادیث کے اندر عموم تھا، مطلقاً درود پاک پڑھنے کا ذکر تھا، اس نے ان احادیث سے استدلال کیا، یا قرآن پاک کی جن آیات میں مطلقاً درود پاک پڑھنے کا ذکر ہے، انہوں نے ان آیات سے کیا کیا، استدلال کیا۔ تو ابن قیم کہتے ہیں کہ اس نے ان چیزوں سے کیا کیا، استدلال کیا۔ وقد صح تبیین موضعها وتقییدها بالتشہد الاخیر، آگے ابن قیم کہتے ہیں حالانکہ درود پاک کے مقام کا واضح ہونا اور درود پاک کا مقید ہونا تشہد اخیر کے ساتھ یہ بالکل صحیح ہے۔ یعنی حضرات ذکر سید سابق مصری کی اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ سید سابق مصری یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے تشہد کے اندر مستحب یہ ہے کہ صرف تشہد پڑھا جائے، آگے درود پاک اور دعا نہ پڑھی جائے۔ اس پر انہوں نے ابن قیم کی عبارت ذکر کی جو زاد المعاد کے اندر موجود ہے۔ ابن قیم نے یہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشہد کے اندر اپنے اوپر یا اپنی آل کے اوپر درود پاک پڑھنا یہ کسی بھی حدیث کے اندر منقول نہیں ہے، کسی بھی حدیث کے اندر ایسا نہیں آیا۔ اور ابن قیم نے آگے یہ کہا کہ جس شخص نے بھی درود پاک کو پہلے تشہد کے اندر پڑھنے کو جو مستحب قرار دیا ہے، وہ اصل میں اس نے جو عمومی احادیث تھیں، جن حدیثوں کے اندر عمومی درود پاک نماز کے اندر درود پاک پڑھنے کا ذکر تھا، تو اس نے ان عمومی احادیث سے استدلال کیا ہے، یا اس نے جو مطلقاً قرآن پاک کے اندر درود پاک پڑھنے کا ذکر ہے، اس نے ان مطلق آیات سے کیا کیا ہے، استدلال کیا ہے۔ وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بھی بات احادیث کے اندر یا قرآن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اس بارے میں کوئی بھی بات منقول نہیں ہے۔ تو آگے ابن قیم کہتے ہیں کہ
صحیح بات یہ ہے کہ جو درود پاک ہے اس کی جو مقام ہے وہ آخری تشہد کا مقام ہے، آخری تشہد میں درود پاک پڑھا جائے گا۔ یہ ابن قیم کی عبارت کو سید سابق مصری نے ذکر کیا۔ اب اس عبارت کی وضاحت شیخ ناصر البانی آگے کرتے ہیں، اور اپنا موقف جیسے آپ کو پتہ ہے شیخ ناصر البانی کا یہ موقف تھا کہ وہ کہتے تھے کہ پہلے تشہد کے اندر درود پاک بھی پڑھا جائے گا اور پہلے تشہد کے اندر دعا بھی مانگی جائے گی۔ اب شیخ ناصر البانی آگے فرماتے ہیں قلت لا دلیل تقوم بالحجۃ یصلح لتقیید العمومات والمطلقات المشار الیہا بالتشہد الاول۔ شیخ البانی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ایسی کوئی دلیل نہیں موجود ہے جس سے حجت قائم ہو سکے اور وہ ان عمومات اور اطلاقات کو جن کی طرف تشہد اول میں اشارہ کیا جا چکا ہے مقید کرنے کے قابل ہو۔ شیخ البانی فرما رہے ہیں کہ جن احادیث کے اندر مطلقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر درود پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے، یا جن احادیث کے اندر عمومی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر درود پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے، ان عمومی حدیثوں کو اور ان مطلقاً احادیثوں کو مقید کرنے کے بارے میں کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے، یعنی ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد اول کے لیے نہیں کہا بلکہ تشہد اخیر کے لیے کہا۔ یہ شیخ ناصر البانی کہہ رہے ہیں فَيَّ عَلَىٰ عَمُومِهَا، پس وہ احادیث ہی ہیں یا وہ جو دلائل ہیں وہ اپنے عموم پر ہی ہیں، یعنی وہ کہتا ہے وہ اپنے کیونکہ دلیل موجود نہیں ہے تو لہٰذا وہ جو دلیلیں ہیں وہ اپنے عموم پر کیا رہیں گی، باقی رہیں گی۔ وَأَقْوَى مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْمُخَالِفُونَ حَدِيثَ ابن مسعود المذکور فی کتاب، کہتے ہیں سب سے قوی دلیل جس سے مخالفین نے استدلال کیا ہے وہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے جو کتاب کے اندر کیا ہے مذکور ہے۔ وہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث پاک حضرات ذی وقار وہ ہے کہ جس میں عبداللہ بن مسعود کے جو بیٹے ہیں عبیدہ، انہوں نے عبداللہ نقل کی اور کہا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد میں کس طرح بیٹھتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد میں ایسے بیٹھتے تھے جیسے کہ کوئی جلتا ہوا کوئلہ آپ کے پاؤں کے نیچے ہو، جلتی ہوئی کوئی چیز آپ کے پاؤں کے نیچے ہو۔ تو عبداللہ بن مسعود کے بیٹے کہتے ہیں میں نے کہا کہ پھر وہ کھڑے ہو جاتے تھے، تو عبداللہ بن مسعود نے کہا ہاں وہ فوراً کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو حضرات ذکر یہ وہ حدیث پاک تھی جو عبداللہ بن مسعود کی تھی جس کی طرف سید سابق مصری نے اپنی کتاب کے اندر اشارہ کیا، اور اسی کے بارے میں شیخ ناصر البانی اس عبارت کے اندر کہہ رہے ہیں وَقْوَى مَا اسْتَدَلَّ بِالْمُخَالِفُونَ حَدِيثَ ابن مسعود المذکور فی الکتاب، کہتے ہیں مخالفین کے پاس، یعنی مخالفین سے یہاں مراد شیخ البانی کی وہ لوگ ہیں جو پہلے تشہد کے اندر درود پاک پڑھنے کے قائل نہیں ہیں۔ تو شیخ البانی کہتے ہیں مخالفین سب سے قوی دلیل مخالفین کے پاس جس سے انہوں نے استدلال کیا ہے وہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث پاک ہے جو کتاب کے اندر کیا ہے مذکور ہے۔ اب شیخ البانی فرماتے ہیں وَهُوَ غیر صحیح الاسناد لانقطاعہ کما ذکر المؤلف، کہتے ہیں وہ جو حدیث ہے وہ صحیح، اس کی سند صحیح نہیں ہے، اور سند صحیح نہ ہونے کی جو وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر انقطاع ہے، جیسے کہ مؤلف یعنی سید سابق مصری نے بھی اس بات کو کیا کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ حضرات ذکر میں آلریڈی آپ کے سامنے جو عبداللہ بن مسعود کی حدیث پاک ہے وہ میں آپ کے سامنے یہی جو شیخ ناصر البانی جس کے ضعف اور جس کے انقطاع کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بالتفصیل پڑھوں گا۔ یہ دلائل بھی شیخ ناصر البانی کے آپ کے سامنے سے گزر جائیں، پھر شیخ ناصر البانی نے جن احادیث کے ضعف کی طرف کہا ہے جن احادیث سے استدلال کیا ہے وہ ساری میں آپ کے سامنے پڑھنے کے بعد میں آپ کے سامنے بھی تفصیل اس پر کیا کروں گا، کلام کروں گا۔ ابھی آپ فی الوقت شیخ ناصر البانی کی اس عبارت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر چند کی ایک مشکل عبارت ہے اور مشکل باتیں ہیں، مشکل ترجمہ ہے، اور میں اپنی طرف سے آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن مانا کہ ایک مشکل باتیں ہیں، عمومی حدیثیں، مطلقاً احادیث، یہ وہ اصطلاحات ہیں جو مدارس دینیہ میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ہر چند کے ذراتی ذکر آپ کے لیے کیا یہ سمجھنا مشکل ہے، لیکن ذرا ذکر جیسے میں آگے بھی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ بھی ان چیزوں کو سمجھیں، آپ بھی ان چیزوں کو جانیں، تب جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن پاک سے یا حدیث سے استدلال کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور محدثین کتنی مشکل سے محنت کر کے احادیث سے جو مسائل ہیں، احادیث کے جو احکام ہیں وہ عوام الناس کے سامنے رکھتے ہیں، اور عوام الناس کا جو آج رویہ ہے وہ بالکل علماء محدثین کے رویے سے بالکل ہٹا ہوا ہے، ان کی دینی خدمات سے بالکل ہٹا ہوا ہے۔ تو
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ حضرات ذکر کہ اصل جو محدثین کی محنت تھی، اصل جو محدثین کا دین کی خدمت کرنے کا انداز تھا، وہ آج کے دور میں نہیں پایا جا رہا۔ آج کے دور میں آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ ہر بندہ اردو کتاب اپنے سامنے رکھ لیتا ہے اور وہ اردو کتاب سے مسئلے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جو اردو کتاب کے اندر مسائل بیان کیے گئے ہوتے ہیں ان کے اندر تفصیل موجود نہیں ہوتی، نہ ہر بندے کی جو اردو کتاب ہوتی ہے وہ مستند ہوتی ہے، یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے، یہ ہر بندہ جانتا ہے۔ لیکن جو اردو کتاب سے یا خود وہ احادیث کی کتب سامنے رکھ کے وہ آگے بیان کر رہا ہوتا ہے، علماء محدثین کے اسلوب کے بغیر ان کی شروعات جو انہوں نے حدیث کی وضاحت کی ہوتی ہے اس کے بغیر وہ جو بیان کرتا ہے وہ خود بھی خطا کرتا ہے اور لوگوں کو بھی کیا کرتا ہے غلطی، لوگوں کو بھی وہ جس کو آپ دوسری زبان میں سمجھنے لے گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے حضرات ذکر میں نے مانا کہ یہ عبارات آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہے، لیکن آپ توجہ سے سنیں اور سمجھیں آپ اس بات کو کہ محدثین نے کتنی مشکل سے استدلال کرتے تھے، کتنی مشکل سے وہ مسائل کو بیان کرتے تھے۔ اب شیخ ناصر البانی کی یہ عبارت ہر چند کے مدارس میں بعض مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، عام فام لوگوں کے سامنے یہ چیزیں بیان نہیں کی جاتی اور ان کے تراجم بھی نہیں ملتے، لیکن میں بطول امکان کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ آسان لفظوں میں بیان کروں، کم سے کم آپ کو یہ پتہ تو چلے کہ محدثین اگر کوئی مسئلہ اگر بالفرض اسی مسئلے کو لے لے کے درود پاک جو لوگ درود پاک پڑھنے کا کہتے بھی ہیں ان کے پاس کیا دلائل ہے اور کس طرح وہ استدلال کرتے ہیں، اور جو لوگ درود پاک یا دعا پہلے تشہد میں مانگنے سے منع کرتے ہیں ان کے دلائل کیا ہیں۔ جب یہ تمام احادیث کے دلائل آپ کے سامنے آئیں گے تب کوئی نتیجہ آپ کے سامنے نکلے گا، پھر آپ کو اس بات کی وضاحت پتہ چلے گی، اس بات کے بارے میں علم ہوگا کہ یار کس بندے کا موقف بالکل قرآن حدیث کے عین مطابق ہے اور کن کی احادیث کے استدلال میں کیا ہے کمزوری پائی جا رہی ہے۔ برکت حضرات ذکر آگے شیخ البانی فرماتے ہیں وقت استوفا ابن القیم رحمہ اللہ ادلۃ فریقین، کہتے ہیں تحقیق ابن قیم نے فریقین یعنی جو لوگ درود پاک پڑھنے کے قائل ہیں اور جو لوگ درود پاک نہ پڑھنے کے قول کرتے ہیں، جو کہتے ہیں درود پاک نہ پڑھا جائے، ابن قیم نے فریقین کی دونوں فریقوں کے دلائل کا استوفا احصاء کیا ہے، ان کو گھیرا ہے، ان کو ذکر کیا ہے وبین ما لہا وما علیہ فی جلاء الافہام فی الصلاۃ علی خیر الانام، اور ابن قیم نے ان دلائل کی خوبیوں اور خامیوں کو اپنی کتاب جلاء الافہام فی الصلاۃ علی خیر الانام کے اندر کیا کیا ہے واضح کیا ہے۔ یہ ابن قیم کی کتاب ہے، انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھوں گا بالتفصیل کہ اس میں ابن قیم نے دونوں دلائل دیے، درود پاک پڑھنے کے بھی اور درود پاک نہ پڑھنے کے بھی، اور پھر ابن قیم نے کیا استدلال کیا انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے سامنے کیا کروں گا پڑھوں گا۔ ناصر البانی فرماتے ہیں فراجعہ یظہر لک ثواب ما رجحناہ، شیخ ناصر البانی فرماتے ہیں کہ آپ اس کا کیا کریں، یعنی ابن قیم کی جو کتاب ہے جلاء الافہام اس کا کیا کریں مطالعہ کریں تو آپ کے لیے وہ درست بات ظاہر ہو جائے گی جس کو میں نے ترجیح دی ہے۔ یعنی شیخ ناصر البانی کہتے ہیں کہ اگر آپ ابن قیم کی جو کتاب ہے جلاء الافہام فی الصلاۃ خیر الانام علی خیر الانام اس کا مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے بھی یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ ناصر البانی فرماتے ہیں کہ میرا ہی موقف کیا ہے درست ہے۔ اب آگے شیخ ناصر البانی فرماتے ہیں ثم وقفت علی ما ینفی مطلق قول ابن قیم لم ينقل انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ وعلی آلہ فی التشہد الاول وہو قول عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فی صفت الصلاۃ فی اللیل۔ حضرات ذکر جیسے کہ آپ کو پیچھے ابن قیم کی عبارت اگر یاد ہو تو ابن قیم نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ کی آل کے اوپر اپنی ذات کے اوپر اور اپنی آل پر پہلے تشہد کے اندر درود پاک پڑھنے کے بارے میں کوئی بھی روایت منقول نہیں ہے۔ اب شیخ ناصر البانی فرماتے ہیں ثم وقفت، تحقیق میں واقف ہوا، میں نے جانا علامہ اس چیز کو جو ابن قیم کا جو قول ہے، جو ابن قیم نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ذات کے اوپر اور اپنی آل پر پہلے تشہد کے اندر درود پاک پڑھنا منقول نہیں ہے، تو ناصر البانی کہتے ہیں تحقیق میں نے جانا اس چیز کو جو ابن قیم کے اس قول کی کیا کرتی ہے مطلقاً نفی کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ ما ہوا قول عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے
طریقہ بیان کرتے ہوئے جو بیان کیا وہ کیا ہے، وہ آگے یہ ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور صحیح ابن عوانہ کے اندر بھی موجود ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں کننا نعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواکہ و طہورہ، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی مسواک اور ان کا پانی جو تھا وہ تیار کر کے رکھتے تھے۔ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ فِي مَا شَاءَ أَن يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، تو جب اللہ تعالیٰ چاہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت وہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھا لیتا، نماز رسول اللہ رات کو پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے۔ فَيَتَوَسَّكُ وَيَتَوَضَّأُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، ثم یصلی 9 رکعات لا یجلس فیہن الا عند الثامنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعت نماز پڑھتے، یعنی 9 رکعت نفل پڑھتے، ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں رکعت پر کیا کرتے، جا کے بیٹھتے۔ فَيَدْعُو رَبَّهُ وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعا کرتے 8ویں رکعت کے اندر، اور اپنی ذات کے اوپر کیا کرتے، درود پاک پڑھتے۔ ثم ينهض ولا يسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور سلام، یعنی 8ویں رکعت پہ رسول پڑھنے کے بعد 8ویں رکعت میں اتحیات اور درود پاک اور دعا پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو جاتے، کھڑے جاتے اور سلام نہ پھرتے۔ ثم يصلي التاسعۃ، پھر نبی علیہ السلام 9ویں رکعت پڑھتے، یعنی 8 تو ہوگی، اب 9ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اب 9ویں رکعت پڑھتے۔ فیقعد، اور اس کے اندر کیا کرتے، بیٹھتے۔ ثم یحمد ربہ ویصلی علی نبیہ ویدعو، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے، اپنی ذات کے اوپر درود پاک پڑھتے اور پھر دعا مانگتے، یعنی نماز کے اندر۔ ثم یسلم تسلیما یسمعنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھرتے اور اس سلام کو آپ ہمیں سناتے۔ یہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے۔ آگے ناصر البانی فرماتے ہیں اخرجہ ابن عوانہ فی صحیح وہو فی صحیح مسلم، آگے کہتے ہیں یہ مسند ابی عوانہ کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، لیکنہ لم یسک لفظہ، لیکن صحیح مسلم کے اندر یہ جو الفاظ ہیں یہ موجود نہیں ہے، یہ جو الفاظ ابھی بیان ہوئے ہیں آپ کے سامنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں میں بیٹھ جاتے تھے اور درود پاک پڑھتے تھے، دعا مانگتے تھے اور درود پاک پڑھتے تھے۔ اب شیخ ناصر البانی فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں فیہ دلالۃ صریحۃ علی انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی ذاتہ فی التشہد الاول، کہتے ہیں شیخ البانی فرماتا ہے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے اس حدیث میں دلیل صریح ہے اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد اول میں اپنی ذات کے اوپر درود پاک پڑھا، کما صلی فی التشہد الاخر، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد آخر میں بھی درود پاک پڑھا۔ وہذہ فائدۃ عزیزۃ فاستفدھا وعد علی بالنواجذ، شیخ البانی فرماتے ہیں کہ یہ ایک بہت بہترین فائدہ ہے، اس سے آپ استفادہ کریں، اس کو آپ سمجھیں اور اس کو مضبوطی کے ساتھ کیا کر لیں، پکڑ لیں۔ ولا یقال ان ھذا فی صلاۃ اللیل، آگے شیخ البانی فرماتے ہیں یہ نہ کہا جائے کہ یہ رات کی نماز کے بارے میں ہے، ان ھذا فی صلاۃ اللیل، یہ کہ رات کی نماز میں ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز میں پڑھا ہے، جیسے کہ صلاۃ اللیل تھی اور رات میں رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے۔ شیخ البانی کہتے ہیں اس سے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ان ھذا فی صلاۃ اللیل، یہ کہ یہ تو رات کی نماز ہے، لأننا نقول الاصل ان ما شرع فی صلاۃ شرع فی غیرہا دون تفریق بین فریضۃ او نافلۃ، آگے شیخ البانی فرماتے ہیں کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ بے شک جو چیز کسی نماز کے اندر مشروع ہے وہ دوسری نماز کے اندر بھی کیا ہے، مشروع ہے، بغیر نفل اور فرض کے درمیان تفریق کیے ہوئے۔ فمن ادعا الفرق فعلیہ دلیل، آگے شیخ البانی فرماتے ہیں کہ جو نفل اور فرض کے درمیان فرق کرتا ہے اس پر کیا ہے، دلیل ہے۔ یعنی شیخ البانی فرماتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ تو رات کی نماز کے بارے میں ہے اور دن کی نماز کے بارے میں نہیں ہے یا فرضوں میں نہیں ہے، یہ تو نوافل کے اندر ہے، تو شیخ البانی فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یہ تفریق نہیں ہے، جو تفریق کا قائل ہے کہ یہ نفل کے اندر ہے فرض میں نہیں ہے، اس پر دلیل ہے، وہ کیا کرے، اپنی دلیل کیا کرے، ذکر کرے۔ تو حضرات ذکر اصل میں
جہاں تک دلائل کی بات ہے وہ تو بعد میں ابھی میں ذکر کروں گا. ابھی صرف مقصود آپ کے سامنے شیخ ناصر الالبانی جو ایک غیر مقلد عالم تھے ان کے دلائل کا، میں نے جیسے کہا تھا پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، ان کے دلائل کا ہم نے جائزہ لینا تھا کہ انہوں نے کون سے دلائل ذکر کیے ہیں. تو شیخ ناصر الالبانی نے یہ دلائل ذکر کیے جس میں تمام المنن کے اندر بھی شیخ ناصر الالبانی نے اس بات کی وضاحت کی کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے تشہد میں کیا کیا جائے گا، اور ماشا کی حدیث پاک ذکر کی. تو اب میں آپ کے سامنے انشاءاللہ شیخ ناصر الالبانی نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے اور جن احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بالتفصیل وہ میں پڑھوں گا، اور وہ بالتفصیل میں آپ کے سامنے اس پر کلام کروں گا کہ شیخ ناصر الالبانی نے اگر جن احادیث کو ضعیف کہا ہے تو وجہ ضعف کیا بیان کی ہے، اور شیخ ناصر الالبانی نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے ان احادیث سے کس وجہ سے انہوں نے استدلال کیا ہے. پھر جو جمہور محدثین کا موقف ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھوں گا.